جہاں صحابہ کرام نے ابتدائی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ایمان لائے، ہم اس شہر میں الحمدللہ موجود ہیں۔ کل تذکرہ ہوا غار حرا کا کہ جہاں پر سب سے پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نئی بات تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو گئے۔ جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ اقرأ، آپ پڑھیں۔ فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھنا نہیں جانتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی استاد کے سامنے دو زانوں ہو کر پڑھا ہی نہیں تھا۔ جبریل نے دوبارہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے پکڑ کے ایسے اپنے سینے سے لگا کر زور سے کھینچا، پھر دوبارہ، پھر تیسری مرتبہ، پھر کہا کہ اقرأ، آپ پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پڑھوں؟ تو اس نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیں اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو اس وقت شدید خوف کا شکار بھی تھے، کپ کپی جسم پر طاری تھی۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا خدیجہ زملونی دثرونی، یعنی مجھے چادر اڑھا دو، مجھے کمبل اڑھا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے سے یہ پیشین گوئیاں سن چکی تھیں کہ یہ وہ شخصیت ہیں، وہ ذات ہیں جن کے اندر آخری نبی کی نشانیاں موجود ہیں۔ ممکن ہے کہ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیات بتائیں تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تو دل ہی دل میں بہت ہی مسرور اور خوش ہوئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہی۔ حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، دوسروں کے دکھ درد میں کام آنے والے ہیں، آپ نے کبھی کوئی برائی نہیں کی ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، آپ تسلی رکھیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عداس کے پاس لے گئی۔ انشاءاللہ طائف کے تذکرے میں بتاؤں گا۔ عداس بعد میں مسلمان ہوئے، صحابی رسول بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہر نینوا کے رہنے والے تھے، حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے والے نصرانی تھے اور یہاں آباد تھے ایک غلام کی حیثیت سے، لیکن وہ جانتے تھے کیونکہ وہ ایک نبی کے ماننے والے تھے تو بعد میں آنے والے نبیوں کی نشانیوں کا ان کو پتہ تھا۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے کر گئیں۔ جب انہوں نے جبریل کا نام سنا تو وہ خوش ہوئے کہ وہ تو قدوس ہے، اس شرک زدہ مکہ شہر میں کس شخصیت کا نام سن رہا ہوں۔ اور انہوں نے تسلی دی کہ وہ کوئی برائی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی رحمت کا فرشتہ ہے۔ پھر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے بھی تصدیق کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تسلی ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شک اور تردد میں ہیں کہ پتہ نہیں یہ کون ہے جو میرے پاس آتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ کو نظر آتا ہے، مجھے نظر نہیں آتا، اب جب وہ آپ کے پاس آئے نا یعنی جبریل تو مجھے بتائیے گا۔ جب جبریل آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو بتایا کہ میرے پاس جبریل آئے، تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ میرے پاس آ جائیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا اور پھر پوچھا کہ اب بھی وہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بھی نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا اور پوچھا کہ اب بھی نظر آ رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب نظر نہیں آ رہا۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا ابشر یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے خوشخبری ہو، میں نے جیسے ہی سر سے دوپٹہ اتارا وہ رحمت کا فرشتہ تھا، غائب ہو گیا، اگر شیطان ہوتا تو وہ رہ جاتا۔ کیا سمجھیں گے ہم اس چیز کو کہ سر سے دوپٹہ اتارنا خواتین کا اب تو ایک عام سا فیشن بن چکا ہے۔ امی جان سمجھا رہی ہیں کہ جہاں عورت کے سر سے دوپٹہ اترا وہاں رحمت کے فرشتے پھر نہیں رہتے، وہ چلے جاتے، شیطان رہ جاتا ہے، رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اماں خدیجہ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت زید، یہ اصل میں غلام اماں خدیجہ کے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا تو اماں خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیے کے یہ غلام عنایت فرمایا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کا بیٹا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت نوعمر لڑکے تھے، ان کو لے لیا تھا اپنی پرورش میں کہ چچا کے بچے بہت ہیں، وہ ان کی کفالت کرنے میں ان کو مشکل پیش آ رہی ہے۔ خود مشورہ دیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ایک بیٹا ابو طالب کا آپ لے لیں کفالت کے لیے، ایک میں لے لیتا ہوں۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عباس لے گئے اور حضرت علی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس لے آئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت ہے 10 سال۔ حضرت علی نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اماں خدیجہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے ایک نئی بات تھی۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ہم نے تو پہلے مذہب میں، دین میں ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر وحی اترتی ہے، دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تم بھی قبول کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چونکہ ایک نئی بات ہے، میں اپنے ابا سے اس سلسلے میں بات کروں گا، اس کے بعد پھر میں آپ کو جواب دوں گا۔ پھر اگلے ہی دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ نے اسلام کی حقانیت بھی ڈال دی اور وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ لیکن ابھی تک یہ معاملات ایسے خفیہ تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو بتایا نہ جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی الحال اپنے ابا کو نہیں بتانا، اسلام قبول کرو نہ کرو وہ تمہاری مرضی، لیکن ابا کو نہیں بتانا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک ہی رات میں اللہ نے اسلام کی حقانیت ڈال دی، صبح ہی مسلمان ہو گئے۔ پھر ان کے بھائی حضرت جعفر بھی مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو بکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دعوت دی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے یار تھے۔ بچپن کے یاروں سے یاروں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو بکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن، لڑکپن، جوانی اور پھر تجارت بھی، سارے معاملات کو آنکھوں سے دیکھے ہوئے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب بتایا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا میں نے جس کسی کے سامنے بھی اسلام پیش کیا، کسی نے کہا میں مشورہ کروں گا، کسی نے کہا کہ آپ نبوت کا معجزہ دکھائیں، دلیل اور نشانی دکھائیں۔ اکیلا ابو بکر ایسا ہے کہ جب میں نے اس کو کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو اس نے کہا میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں، مجھ سے کوئی دلیل اور معجزہ طلب نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں پر بحث ہو جاتی ہے کہ پہلے مسلمان کون ہوا۔ حضرت خدیجہ مسلمان ہوئیں، حضرت زید مسلمان ہوئے، حضرت علی مسلمان ہوئے یا حضرت ابو بکر صدیق۔ معاملہ بہت آسان ہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائیں اماں خدیجہ، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائیں حضرت علی، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائیں حضرت زید، آزاد اور خود مختار
تاجر اگر وہ ایمان لائے ہیں تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کس کے ایمان لانے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی۔ عورت تو گھر میں رہنے والی ہے، وہ باہر جا کر دوسرے لوگوں کی مخالفت کا سامنا کیسے کرے؟ اور غلام کی تو اس دور میں کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اور کوئی بچہ لڑ نہیں سکتا ہے، تو پھر واحد شخصیت بچتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جن کے ایمان لانے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی۔ وہ دن ابو بکر کے ایمان لانے میں جیسے وہ اول نمبر تھے، پھر ساری زندگی ابو بکر کسی بھی معاملے میں دوسرے نمبر پہ نہیں آئے، پھر ہر جگہ ابو بکر کا اول نمبر رہا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا، جتنا ابو بکر کی ذات نے مجھے فائدہ پہنچایا، اتنا کسی کا مال میرے کام نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے زندگی میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ اتارنے کی کوشش کی ہے، اتار دیا ہے، کسی کا احسان مجھ پر باقی نہیں۔ اکیلے ابو بکر ایسے ہیں کہ جن کے احسانات کے بدلے اتارنے کی میں نے پوری کوشش کی، مگر اس کے احسانات اتنا زیادہ تھے کہ میں بدلہ نہیں چکا سکا۔ میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میرے نبی ابو بکر کو ہم قیامت کے دن راضی کر دیں گے۔ سورۃ اللیل ہے اما پارے میں، اس کی آخری آیات حضرت ابو بکر کی شان میں ہے۔ مفسرین نے لکھا آخری الفاظ اس آخری آیت جو ہے سورۃ اللیل کی، وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب ہم ان کو راضی کر دیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کا سلسلہ اب چل پڑا۔ ابو بکر کا ایمان ایسا تھا جیسا مقناطیس، گھر سے باہر نکلے ایک اور صحابی کو اپنے ساتھ لے آئے، دوسرے کو، تیسرے کو۔ یہ جو ہم علماء کرام سے سنتے ہیں کہ 10 مبشرہ صحابہ کرام، 10 صحابہ کرام ہیں جن کو جنت کی نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی، ان میں ایک تو خود ابو بکر صدیق ہیں، باقی کتنا بچ گئے؟ 9۔ ان میں سے ایک حضرت علی ہیں، باقی 8۔ ان 8 میں سے 6 صحابہ کرام حضرت ابو بکر کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور صحابیت میں آئے۔ اب یہ سلسلہ ایسے چل رہا تھا، آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ دار ارقم کہاں ہے؟ مکہ میں بیٹھے ہو تو پھر جستجو ہو، صفا پہاڑی ہے، اس کے ساتھ آپ نے دیکھا یہ جو بیت اللہ کے مسجد حرام کے باہر کے مینار ہیں، صفا کے ساتھ والا ایک ہی مینار ہے، باقی 2 بنے ہوئے ہیں۔ صفا والی سائڈ پہ جو باہر کی طرف آتا ہے، یہاں سے اکثر وہ دروازہ تو بند ہوتا ہے، باب ارقم لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، باب ارقم ہے، پھر باب النبی ہے، پھر اس کے بعد باب السلام ہے، پھر اس کے بعد باب عباس آتا ہے۔ یہ مروہ والی سائڈ، صفا مروہ کی سعی والی سائڈ کے دروازوں کے نام بتا رہا ہوں، کیونکہ پورے قریش کا قبیلہ اسی طرف ہی آباد تھا اور یہی راستے تھے ان کے۔ تو یہاں پر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ٹھکانہ بنایا۔ وہاں ہی صحابہ کرام آتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات دیتے تھے کہ پھر ہر اپنے اسلام کو خفیہ رکھنا ہے، کسی کو بتانا نہیں۔ آپ حضرات نے سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ مشرکین نے کہا کہ دن بدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج بڑھتی جا رہی ہے، اس راستے کو روکنا چاہیے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں اس راستے کو روکتا ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی جری جرار شخصیت، ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر نکلے ہیں کہ میں آج جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں گا۔ اب ارادہ تو یہ لے کر نکلے ہیں، لیکن بندوں کے ارادے کہاں پورے ہوتے ہیں؟ ارادوں کے فیصلے تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ راستے میں ہی ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی، وہ صحابی تو ایماندار تھے، ایمان اپنا چھپایا ہوا تھا۔ حضرت عمر کو اس حال میں دیکھا کہ ننگی تلوار ہاتھ میں ہے اور غصے میں بفرے ہوئے جا رہے ہیں، تو سوال کیا خیریت ہے؟ عمر کہاں؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ تو اس صحابی نے کہا کہ خیریت؟ کہنے لگے انہوں نے نیا مذہب، نیا دین لائے ہیں لوگوں کے سامنے،
ہر ایک کو کہہ رہے ہیں کہ باپ دادا کا مذہب چھوڑو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار صحابی انہوں نے حضرت عمر سے فرمایا کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ بند کرنے جا رہے ہو ان کے مدرسے کی ایک شاخ تو آپ کے گھر میں کھل چکی ہے. تو حضرت عمر فوراً چونک اٹھے, کیوں میرے گھر میں کیسے؟ فرمایا ہاں آپ کی بہن فاطمہ بھی مسلمان ہو چکی ہیں اور آپ کے بہنوئی حضرت سعید بھی مسلمان ہو چکے ہیں. اب حضرت عمر راستہ بدل گئے, سیدھا ڈائریکٹ بہن کے گھر پہ آئے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام صحابی تھے, وہ قرآن پڑھانے کے لیے آئے ہوئے تھے حضرت عمر کی بہن کے گھر پہ. دروازہ اندر سے بند ہے. حضرت عمر نے دروازہ بھی بجایا اور آواز بھی دی. تو بہن تھی, سمجھ گئی کہ عمر آئے ہیں, اور عمر کا جلال ایسا ہے کہ خیر سے نہیں آئے. پہلے تو حضرت خباب کو جلدی سے چارپائی کے نیچے چھپا دیا, لیکن ان کے پڑھنے کی, قرآن پڑھنے کی آواز جو باہر آ رہی تھی حضرت عمر نے سنا تھا. بہن نے دروازہ کھولا اور حضرت عمر پل پڑے اپنے بہنوئی کے اوپر, مارنا شروع کر دیا. مار رہے ہیں, بہن اس کو بچانے کے لیے آئیں تو حضرت عمر کا بہن پہ بھی ہاتھ اٹھا تو آپ کی بہن آگے سینہ تان کے کھڑی ہوگی, کہنے لگے عمر اگر تیری رگوں میں خطاب کا خون دوڑتا ہے تو اس فاطمہ کی رگوں میں بھی اسی خطاب کا خون ہے. اگر آپ کفر میں اتنا مضبوط ہیں تو ہم اسلام میں کیا اتنا کمزور ہیں کہ ہم تیرے کہنے کی وجہ سے کلمہ چھوڑ دیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ ایک عورت اور میری بہن جس نے کبھی میرے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کی تھی, کون سی ایسی سپرٹ بھر دی گئی ہے اس کی ذات میں کہ آج وہ میرے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر رہی ہیں. سوچنے پر مجبور ہو گئے. فوراً کہا کہ کیا پڑھ رہے تھے, مجھے لاؤ دکھاؤ. بہن نے کہا نہیں, تو نجس ہے, ناپاک ہے, مشرک ہے, اور ہم جو پڑھ رہے تھے وہ پاک چیز ہے جس کے بارے میں رب نے کہا نا لا یمسہ الا المطہرون, پاک لوگ ہی اس کو چھو سکتے ہیں. پہلے جاؤ غسل کرو بعد میں. اور قرآن اس صورت اس طرح تو نہیں تھا نا جس طرح آج ہمارے سامنے ہے. کسی صحابی کے پاس چمڑے کا ٹکڑا تھا تو انہوں نے وہاں پر آیات لکھی ہوئی تھی, کسی نے ہڈی کے اوپر لکھی ہوئی تھی, کہیں لکڑی کے اوپر لکھی ہوئی تھی, کہیں کپڑے کے اوپر لکھی ہوئی تھی. تو اس وقت کسی درخت کا بڑا سا ایک پتا تھا جس کے اوپر یہ قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی. حضرت عمر بھی مجبور ہو گئے. حضرت عمر اس دور کے پڑھے لکھے لوگوں میں تھے جن کو کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا, اپنی زبان عربی کے علاوہ بھی کئی زبانیں جانتے تھے. حضرت عمر گئے, غسل کیا, غسل کرنے کے بعد آئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غلام اور اپنی بہن صحابیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لاؤ اب مجھے دکھاؤ. انہوں نے جب یہ ورک ان کے سامنے کھولے تو 16ویں پارے میں ہے سورہ طٰہٰ. سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی حضرت عمر نے. تقریباً 8-9 آیات پڑھنے کے بعد آیت آتی ہے اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی. بس یہاں تک پہنچتے ہی حضرت عمر کے دل کی دنیا بدل گئی. فرمایا مجھے اپنے نبی کے پاس لے چلو. حضرت عمر پہلے جو جن کی آنکھیں سرخ تھیں غصے میں سر اٹھا کر آ رہے تھے, اب سر جھکایا ہوا ہے, عاجزی کے ساتھ آ رہے ہیں. دار ارکم پر دربان کون ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پہلے ایمان لے آئے تھے, اور حضرت حمزہ کا ایمان لانا بھی بڑا عجیب تھا. انہوں نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ کلمہ نہیں پڑھا. شکار کرتے تھے, سرخاب کا جو پر ہوتا ہے, جو سب سے زیادہ بہادر ہوتا وہ اپنے سر کے اوپر لگایا کرتا تھا. پتہ چلتا تھا کہ یہ بندہ پہلوان ہے, طاقتور ہے. شکار کرنے کے لیے گئے, واپس آ رہے ہیں, آپ کی کنیز. اس نے کہا میرے آقا ٹھیک ہے مذہب اپنا اپنا ہوتا ہے, آپ کے بھتیجے کا اور دین ہو گیا, آپ کا دین اور ہے, لیکن آج آپ کے بھتیجے کی بے بسی جو میں نے دیکھی ہے نا وہ مجھ سے تو برداشت نہیں ہوئی. ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج اتنا برا بھلا کہا کہ
میں حیران رہ گئی کہ کیا وہ لاوارث ہیں؟ بس یہاں سے غیرت آئی نا حضرت حمزہ کو، اور سیدھے ہی پہنچے مطاف میں۔ ابو جہل اور اس کے جتنے بھی کارندے تھے وہ بیٹھا کرتے تھے۔ یہ جیسے ہی وہاں آئے تو آتے ہی تیر کی جو کمان تھی وہ ابو جہل کے سر میں ماری، اس کا سر زخمی ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ فرمایا میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھا ہے تو نے برا بھلا کہا۔ اس نے کہا کہ لگتا ہے تو بھی صابی ہو گیا ہے۔ صابی کے معنی بے دین، یعنی باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ہے۔ حضرت حمزہ تو ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے فرمایا ہاں میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں۔ اسی وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک خبر نہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، دل میں شبہ ہوا کہ میں نے غصے میں آ کر یہ کہہ تو دیا ہے کہ میں بھی ان کو مانتا ہوں اور ان کے دین کو مانتا ہوں، لیکن یہ میں نے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا، یہ مجھے تانے دیں گے، یہ شبہ آ گیا نا دل میں۔ تو رات بھر سکون سے سو نہیں سکے، اللہ سے دعا کی یا اللہ جو حق ہے مجھ پر واضح کر دے۔ پھر رات کے آخر حصے میں اٹھ کر کعبہ میں آ گئے، آہوزاری کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں کہ یا اللہ اسلام کی حقانیت، اگر اسلام مذہب حق ہے اور میرا بھتیجا تیرا سچا نبی اور رسول ہے تو یا اللہ اس حق کو میرے اوپر واضح کر دے، میرے دل کو اطمینان نصیب فرما دے۔ اور اللہ نے اطمینان قلب عطا فرمایا تو حضرت حمزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، اور ساتھ میں کہا یا رسول اللہ بے فکر ہو جائیں، اب میں آپ کے ساتھ ہوں، میں دیکھتا ہوں کون دشمن آپ کا راستہ روکتا۔ تو حضرت حمزہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ کے طور پر دروازے پہ بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر آ رہے ہیں، دروازے کے جو سوراخ تھے وہاں سے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، تلوار بھی ساتھ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں۔ فرمایا وہ آ نہیں رہے، رب لا رہا ہے ان کو، کیونکہ آج کی رات میں کعبہ کا غلاف پکڑ کے میں نے اللہ سے مانگا ہے کہ یا اللہ ابو بکر بھی ایمان لایا ہے لیکن اسلام کی گاڑی ابھی صحیح طرح چل نہیں رہی، عثمان بھی آ گیا ہے ابھی تک اسلام کی گاڑی صحیح طرح نہیں چل رہی، حمزہ بھی آئے ہیں، اگر اسلام کو عزت دینی ہے میرے اللہ تو خطاب کا بیٹا عمر بھیج دے۔ لگتا ہے میری وہ آرزویں، میری وہ دعائیں اللہ نے قبول کر لی ہیں، آنے دو۔ اور ادھر سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے۔ حفیظ جالندری پاکستان کے نامور شاعر، یہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، ترجمانی کی ہے ان عربی الفاظ کی جو حضرت حمزہ نے کہے تھے۔ ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ خلق محمدی کا ان کو دکھائیں گے۔ اگر نیت نہیں اچھی تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کے چھاتی پہ دھر دیں گے۔ حضرت عمر آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے کرتے کو پکڑ کے یوں جھٹکا دیا تو عمر گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ فرمایا عمر کیا ابھی تک اسلام کی حقانیت آپ پہ واضح نہیں ہوئی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ دیر نہ کریں، کلمہ پڑھا دیں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ کچھ ہی وقت گزرا، نماز کا وقت ہوا، ہلچل دیکھی کہ صحابہ وضو کی تیاریوں میں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کس چیز کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ فرمایا کہ نماز پڑھیں گے۔ کہاں پڑھیں گے؟ فرمایا ادھر ہی۔ یا رسول اللہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور یہاں چھپ کے کریں گے، ہم غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، کبھی پہاڑ کی چوٹی پر، کبھی وادی کے نشیب و فراز میں، کبھی گھر میں، کبھی کعبہ کے صحن میں، اور اللہ کی عبادت ہم چھپ کے کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، میں آگے چلوں گا، آپ آئیے میرے ساتھ۔ روایات میں آتا ہے تقریباً 40 مسلمان ابھی تک مسلمان ہوئے تھے صحابہ کرام،
اسلام میں آئے تھے، ان سب کو لے کر آگے آگے حضرت عمر ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، اور آواز لگا کے کہہ رہے ہیں کہ جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہوں ہمارا راستے پہ آ جائے، ورنہ ہمارے راستے کے قریب نہیں آنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے ہم میں یہ جرأت نہیں تھی کہ ہم کھلم کھلا اللہ کی عبادت کرتے، لیکن عمر کے اسلام لانے سے ایسی تقویت ملی ہمیں کہ ہم نے کھلم کھلا جا کر بیت اللہ میں نماز پڑھی، اور کسی کو جرأت بھی نہیں ہوئی کہ ہمارا راستہ روکتے۔ جب اسلام اس طریقے سے پھلنے لگا تو مشرکین میٹنگ بنا کر آئے جناب ابو طالب کی خدمت میں کہ آپ کا بھتیجا، آپ چونکہ ان کے بڑے ہیں، انہوں نے نیا دین ایسا لائے ہیں کہ ایک ہی گھر میں دو بھائی ہیں تو وہ آپس میں جدا ہو گئے، باپ بیٹے کی آپس میں نہیں بنتی ہے، ان کو روکیں اور ان کو بتائیں کہ اگر ان کو سرداری چاہیے تو ہم سرداری ان کو دے دیتے ہیں، مال چاہیے، دولت چاہیے، اقتدار چاہیے، کیا چاہیے ان کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات سننے کے بعد فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج بھی لا کر رکھ دو اور میرے دوسرے ہاتھ پر چاند کو بھی لا کر رکھ دو، تو جو نور نبوت اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، نور ہدایت کا کلمہ لا الہ الا اللہ، میں اس کی دعوت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، جو مرضی آتی ہے کر کے دیکھ لو۔ مشرکین نے اپنے طور پر دوسرا انداز اختیار کیا کہ جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں ان کو ستایا جائے، تکلیف پہنچائی جائے، تاکہ لوگ خوف کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی نہ جائیں۔ آپ حضرات نے علماء کرام سے سنا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے آنے والے غریب لوگ تھے، غلام لوگ تھے۔ مالداروں میں نمایاں شخصیات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، باقی اکثریت غلاموں کی تھی، تو انہوں نے ان کو ستانا شروع کر دیا، جیسا کہ حضرت خباب تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں آنے والے صحابہ کرام کو انہوں نے اپنی پیٹھ کے وہ گڑھے دکھائے کہ جلتی ہوئی آگ کے انگاروں پر جب مجھے لٹا دیا جاتا تھا اور اوپر میری چھاتی کے اوپر بھاری چٹان رکھ دی جاتی تھی تو میرے جسم کی چربی ان انگاروں کو بجھا دیا کرتی تھی، گڑھے پڑ گئے تھے ان کی پیٹھ میں۔ اور اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کا ظالم آقا تھا امیہ، اور وہ اسی طرح کرتا کہ چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو بلا کر کہتا کہ ان کے پاؤں میں رسی باندھو اور مکہ کی ان گلیوں میں اس کو گھسیٹو اور پھر پتھر بھی مارنے ہیں ان کو۔ اب وہ غلام لوگ تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سہارا نہیں، کسی کا ان کو خوف نہیں تھا جو ان کے آقا تھے، تو پھر انہوں نے ظلم کی ہر حد کو پار کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی طرح تپتے ہوئے پتھروں کے اوپر لٹا کر عین دوپہر کے وقت میں بھاری پتھر کی چٹان سینے پر رکھ کر امیہ آ کر کہتا تھا کہ بلال اب بھی وقت ہے، چھوڑ دے، تو غلام ہے، تیرا یہاں کوئی نہیں، حبشہ سے بکتا ہوا یہاں آیا تھا، کن چکروں میں پڑ گیا ہے تو، اپنی زندگی اچھی بنا۔ اور حضرت بلال اس حال میں بھی مسکرا کے اس کو کہتے تھے جتنا مزہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا اس حال میں آ رہا ہے، آزادی میں اتنا مزہ کہاں تھا۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اماں سے سن کے، ابا سے سن کے، وراثت میں چونکہ ہمیں اسلام ملا ہے نا، ہمیں اسلام کی حقانیت، اس کی عظمت اور لا الہ الا اللہ کی مٹھاس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کی مٹھاس کا پتہ تو بلال کو تھا کہ جنہوں نے اس طرح ماریں کھانے کے بعد بھی کہا کہ اللہ احد ہے، اس احد کے ساتھ کسی اور کو میں شریک نہیں کر سکتا۔ قل هو اللہ احد، جو اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ فرما دیں کہ اللہ اکیلا ہے، ایسا اکیلا واحد یکتا کہ لا شریک اللہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس طرح ان بھٹیوں میں گزر کے آئے، مشکلات کا شکار ہوئے، ہر
چیز، ہر دکھ، ہر غم، ہر پریشانی اٹھانے کے بعد اللہ نے عظمت اور رفعت کیسی عطا فرمائی کہ اللہ نے حبشہ سے ان کو اٹھایا تھا، منڈیوں میں بکوایا تھا، مکے میں لایا تھا، اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تو یہ جو مارے کھانے کا دور تھا، تھوڑے ہی عرصے کے بعد میرے نبی جب معراج کی رات میں تشریف لے گئے، جنت میں اپنے آگے آگے کسی کے چلنے کی، پاؤں کی آہٹ کی آواز سنی، جبریل سے پوچھا کہ جبریل ہمارے آگے کون جا رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہمارے آگے کوئی بھی نہیں جا رہا، مکے کی گلیوں میں آپ کا غلام بلال تہجد کے لیے اٹھا ہوا ہے، نماز کی تیاریوں میں اللہ نے اس کے پاؤں کی آہٹ کو یہاں آپ کو جنت میں سنایا ہے۔ پھر اللہ نے رفعتیں بھی ایسی عطا فرمائیں کہ حبشہ سے اٹھایا، منڈیوں میں بکوایا، مکے میں لایا، میرے نبی کے قدموں میں پہنچایا، اور پھر جب یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تو ان کے پاؤں کی آہٹ کو اللہ نے جنت میں پہنچایا۔ صحابہ نے تکلیفیں برداشت کیں، کسی